درود سلام بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مسعود دن ہے. آج شیعان حیدر کرار عید غدیر منا رہے ہیں. یہ عید صرف شیعوں کی عید ہے اور آمد محرم سے چند دن پہلے یہ عید منائی جاتی ہے. تو یہ اس سال کی آخری خوشی اور اس کے بعد تو غم حسین میں ڈوبنا ہے. دل یہ کہتا ہے کہ آج خانہ کعبہ خوشیوں کے چراغ سے جگمگا رہا ہوگا. آج نور الہی کی کرنیں کعبے کو لپٹے ہوئے ہیں. آج خانواد آل محمد میں خوشیوں کے چراغ جل رہے ہیں. ان چراغوں کی روشنی کا صدقہ آل محمد کے چاہنے والوں کے گھروں میں ہمیشہ خوشیوں کے چراغ جلتے رہیں. الہی آمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا سید المرسلین ابو القاسم محمد وعلی امام مظفر شجاع الغضنفر قاسم طوبہ و سقر ساقی حوض کوثر سید الوسیعین امام المتقین امیر المومنین علی ابن ابی طالب وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. سلام بر بقیت اللہ قائم آل محمد سرکار عالم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولانا سید امیر المومنین علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج کی اس عید پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے عنوان بناؤں گی قرآن کی ایک آیت کو، جس میں پروردگار عالم صاحبان ایمان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا وکونوا مع الصادقین. پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، مومن بن چکے ہو، ان کے لیے ضروری نہیں کہ اطمینان سے بیٹھ جائیں. ان کے لیے ایک اور منزل ہے. ایمان کے ساتھ تقویٰ، متقی مومن کے ساتھ متقی کا بھی تذکرہ ہوتا رہا. ایمان نام ہے عقیدے کا اور تقویٰ نام ہے عمل کا. تو تقویٰ اختیار کرو، اللہ کے احکامات کی پابندی کرو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو قبول کرتے ہوئے صراط مستقیم پر قدم بڑھتے رہیں. کہ ہر نماز میں دعا کی جاتی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. انشاءاللہ الہی آمین. ہماری دعا کہ ہمارے قدم صراط مستقیم پر قائم رہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ شاہراہ حیات پر صراط مستقیم پر چلتے چلتے کہیں قدم بہک نہ جائیں. تمام پاسبلٹیز اس لیے ہیں کہ شیطان بزم الہی سے یہ کہہ کر چلا تھا کہ پروردگار تیرے نیک بندوں کو بہکاؤں گا. شراب خانوں میں نہیں، جوؤں میں نہیں، جوئے خانوں میں نہیں، بلکہ مسجدوں میں نماز کے دوران ہر جگہ تیرے نیک بندوں کو، اچھے بندوں کو بہکاؤں گا. جب اللہ نے چھوٹ دے دی کہ بہکا لے، میرے نیک بندوں کو نہیں بہکا سکے گا، تو جب شیطان بہکانے کے لیے صراط مستقیم پر ہے تو ہو سکتا ہے خدا نخواستہ کہ شیطان کی آواز پر ہماری زبان سے لبیک نہ نکل جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ صراط مستقیم سے قدم ہٹ جائیں
शाहराह हयात में कई पगडंडियाँ मिलेंगे, कई रास्ते इधर उधर के मोड़ के, कहीं किसी और रास्ते को सिरात मुस्तकीम समझकर शैतान की आवाज़ पर आगे बढ़ न जाएं। इसलिए इंतज़ाम कुदरत है, कूनू माअ सादिकीन, सादिकीन के साथ हो जाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। अगर सादिकीन के साथ हो जाओगे तो कदम ईमान के रास्ते पर कायम रहेंगे, बहकने नहीं पाओगे। सादिकीन रास्ता बताने वाले, रहनुमा। तो ज़िंदगी का मकसद ये होना चाहिए कि सादिकीन की तलाश करें। कौन सादिक है, कौन सच्चा है। हमारी छोटी सी अक्ल, हम ससेप्टेबल होते हैं, तो इसके लिए पहले ये एहतमाम हो जाना चाहिए कि एक बार मालूम हो जाए कि सादिकीन कौन है, तो यकीन के उस मंजिल पर आ जाएं कि हम ऐनुल यकीन, पूरे यकीन के साथ इनका दामन थाम लें। तो मालूम करना है कि सादिकीन कौन है। देखिए, एक बात आपको बतलाऊं कि दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि हमने कभी कोई गलत बात नहीं की। मुमकिन है ये अपने दावे में सच्चे भी हों, लेकिन नज़र धोखा दे सकती है। आपने जिस सुराख को देखा और पानी समझ लिया तो कहा कि ये पानी है। पानी में डूबी हुई लकड़ी टेढ़ी नज़र आती है, कह दिया कि लकड़ी टेढ़ी है। तो हमने झूठ नहीं कहा, ये हमारी नज़रों का धोखा था। बसारत धोखा दे सकती है, अक्ल धोखा दे सकती है, और हम अपनी दानिश में समझते हैं कि हमने सच कहा, लेकिन ये सच नहीं। और मुमकिन है कि कुछ लोग ऐसे भी हों कि जिन्होंने हमेशा सच बात कही। यहाँ तक कि अबू ज़र गफ़ारी के बारे में रिसालत माब ने इरशाद फरमाया कि कोई हरा दरख्त ऐसा नहीं जो अबू ज़र गफ़ारी से ज़्यादा सच्चे शख्स पर साया किया हो। तो ऐसे सच्चे भी हैं जिनकी रहनुमाई में हम चल सकते हैं, लेकिन सच्चाई, हकीकत में सच्चाई क्या है? हमने तो वो सच कह दिया, सच समझ लिया, जिसको हमने हमारी आंखों ने देखा, हमारी कानों ने सुना, हमारी अक्ल ने समझा, तो हमने ये कहा कि ये बात सच्ची है। लेकिन ये तो इंसानों के मेयार की सच्चाई है। लेकिन जिस सादिकीन का तज़किरा खालिक़ कायनात कर रहा है, वो हमारे जैसे सच्चे नहीं हैं। ये सच्चे वो बुलंद सच्चे हैं कि इनके बारे में ये कहा गया है कि इनके ज़बान से कोई बात निकल जाए तो अब ये ज़िम्मेदारी होती है परवरदिगार आलम की कि उस बात को सच कर दे कि इनकी बात गलत हो नहीं सकती। अपनी बात को वाज़ेह करने के लिए उस वाक़े को छूती चली जाऊं कि जब जनाब सैयदा से बच्चों ने कहा कि अम्मा कल हमारे लिए ईद को नया लिबास नहीं है, तो शहज़ादी ने फ़ौरन कह दिया कि नहीं बच्चों, तुम्हारा लिबास दर्जी के पास है, खैयात के पास है, वो लेकर आ जाएगा। बच्चे मुतमईन चले गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई कपड़े खैयात के पास थे? कपड़े नहीं थे खैयात के पास, और शहज़ादी जानती थी कि कपड़े खैयात के पास नहीं हैं। लेकिन अभी अल्लाह की ज़िम्मेदारी है कि शहज़ादी आलमियान के ज़बान से जब निकल गया कि कपड़े खैयात के पास हैं, तो दरवाज़े पर मलिक आएगा तो अपने आप को मलिक नहीं कहेगा, रिजवान आएगा तो रिजवान नहीं कहेगा, फरिश्ता नहीं कहेगा, बल्कि दरवाज़े पर दस्तक देकर कहेगा कि बीबी खैयात आया है, आपके कपड़ों का, आपके बच्चों का लिबास आया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो ये सच्चे हैं कि
جن کی زبان سے جو بات نکل جاتی ہے وہی سچ ہو کر رہ جاتی ہے، حقیقت بن جاتی ہے وہ بات۔ تو اب یہ صادقین، اس بحث میں نہیں جاؤں گی کہ صدیق اکبر کون ہے، صدیق طاہرہ کون ہے۔ کچھ ایسے مقامات ہیں، یوں تو قرآن میں کئی جگہ آل محمد کی شان میں، 14 معصومین، 12 اماموں کی شان میں، پنجتن پاک کی شان میں آیتوں پر آیتیں نازل ہوتی گئی ہیں۔ تحقیق کے ساتھ کتاب چھپتے گئے ہیں کہ کون کون سی آیت کس کس کی شان میں کب کب نازل ہوئی، لیکن کچھ اوکیشنز ایسے ہیں جیسے رسول خدا کی شان میں آیتیں الگ ہیں، مولا کائنات کی شان کی آیتیں الگ ہیں، اہل بیت اطہار امام عظیم کے شان میں آیتیں الگ ہیں، لیکن کچھ ایونٹس ایسے ہوئے ہیں کہ جہاں پنجتن مکمل طور پر شامل نظر آتے ہیں، جیسے حدیث قصہ کی آیت، نزول حدیث قصہ، یہ آیت پنجتن پاک کے شان میں ہے۔ اسی طرح جب روٹیاں دی جاتی ہیں تو آیت نازل ہوتی ہے تو پنجتن پاک کے ساتھ جناب فضہ کی بھی شراکت ملتی ہے۔ اور اس طرح مباہلے کے میدان میں جب نکلے ہیں تو پنجتن نکلے ہیں، اور مباہلے کے لیے ایک آیت ہے، بڑی شان کی آیت ہے، جس میں پروردگار عالم حکم دے رہا ہے رسالت مآب کو کہ یا رسول فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ابناؤنا وابناؤکم ونساؤنا ونساؤکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اس آیت کو آیت مباہلہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس آیت کے نزول کے بارے میں ایک پس منظر ہے کہ نصران کے عیسائی، نجران کے عیسائی، جب انہوں نے دیکھا کہ دین اسلام پھیل گیا ہے اور رسالت مآب کی حکمرانی مدینے پر بھی ہے، مکے پر بھی ہے، اور اطراف کے لوگ بھی اسلام کو قبول کرتے جا رہے ہیں، تو عیسائیوں میں بے چینی پیدا ہو گئی کہ اب کیا ہوگا، کیا یہ لوگ ہم کو چرچ میں جا کر نماز پڑھنے دیں گے بھی یا نہیں، ہم آپ کو ہمارے دین پر قائم رہنے دیں گے بھی یا نہیں۔ اس سال کو عامہ وفود بھی کہا جاتا ہے، یعنی ڈیلیگیشنز کا سال، کہ عیسائیوں اور رسالت مآب مسلمانوں کے درمیان وفود کا، ڈیلیگیشنز کا ایکسچینج ہوتا رہا، آپس میں گفتگو ہوتی رہی۔ پھر ایک بار نجران کے 4 بشپس، پادری، رسالت مآب کے پاس آئے یہ کہہ کر کہ ہم ایک فیصلہ کن تصفیہ کر لیں گے۔ تو شرائط پیش کی گئی کہ یا تو اسلام قبول کرو یا پھر جو شرائط ہیں ان کو قبول کر لو، اور ہم تم کو تمہارے دین پر سے ہٹائیں گے نہیں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، لیکن تم کو کچھ شرائط قبول کرنا ہوگا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کے بارے میں تفصیل سے بات کر لیں گے اور ہم اس پر مباہلہ کریں گے۔ مباہلہ کس بات پر کریں گے کہ ایک گروہ یعنی عیسائیوں کا گروہ کہہ رہا ہے کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور مسلمانوں نے اللہ کے رسول سے یہ پیغام سن لیا تھا اللہ کا کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ بڑے عظیم پیغمبر ہیں، سلسلے نبوت کے ہر نبی کی طرح جناب عیسیٰ کو بھی مسلمان عیسیٰ پیغمبر تسلیم کرتے ہیں۔ تو ہم جناب عیسیٰ کی عظمت کے تو قائل ہیں کہ وہ
اللہ کے بھیجے ہوئے معصوم نبی ہیں لیکن اللہ کے بیٹے نہیں۔ تو اس سلسلے میں مباہلہ کیا گیا۔ مباہلے کو مختصر سے طور پر بتاؤں کہ مباہلہ کہتے ہیں کہ دو گروہ آپس میں آئیں گے، آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے، ڈیبیٹ کریں گے، ڈسکشن ہوگا، اور اس کے بعد اگر کسی نتیجے پر نہ پہنچے تو یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے گا، یہ کہہ کر کہ ہم میں جو جھوٹا ہے، جو کاذب ہے، وہ تباہ ہو جائے، وہ ختم ہو جائے۔ یہ رواج چلایا تھا زمانے قدیم سے، اور مسلمانوں میں بھی یہ رواج باقی تھا کہ ایک میدان میں آتے اور ایک دوسرا گروہ ایک دوسرے پر لعنت بھیجتا۔ اس آیت کو جس کو میں نے ابھی سنایا آپ کو، کہا گیا کہ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم کاذبین پر، ہم جھوٹوں پر لعنت کریں گے، اور جب یہ لعنت کریں گے تو دوسرا گروہ جو ہے، جو جھوٹا ہے، وہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تو اب اس طرح کئی بشپس، کئی عیسائی آ کر میدان میں جمع ہو گئے۔ جناب رسالت مآب نے جناب سلمان سے کہا کہ سلمان، فلاں میدان میں ہم لوگ جائیں گے مباہلے کے لیے، ایک قالین لے جا کر بچھا دو۔ تو ریڈ کارپٹ لے جا کر جناب جبرائیل نے وہاں بچھا دی۔ شاید وہیں سے ریڈ کارپٹ کا سلسلہ شروع ہوا ہوگا، میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتی، لیکن بہرحال عیسائی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہم تو اتنے بہت سے لوگ آئے ہیں کہ اتنی سی چھوٹی سی کارپٹ پہ کتنے لوگ آ کر بیٹھیں گے۔ اب یہاں رات گزرتی رہی اور سب مسلمانوں میں بے چینی تھی کہ دیکھیں رسالت مآب کس کو لے جاتے ہیں۔ اب نہ حکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں۔ رسالت مآب کے تو کوئی بیٹا نہیں تھا، لیکن جب چلنے کے لیے نکلے تو آغوش میں رسالت مآب نے حسین ابن علی کو اٹھا دیا اور اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی امام حسن کے ہاتھ میں دے دی اور دنیا کو بتلا دیا کہ یہی میرے بیٹے ہیں۔ اس کے بعد سے جب بھی حسین ابن علی کو یاد کیا گیا یا حسنین علیہ السلام کو یاد کیا گیا تو کہا ابنان رسول اللہ یا ابن رسول اللہ، یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ جب بھی ان کو مخاطب کیا گیا ابن رسول اللہ کہہ کر مخاطب کیا گیا، اس لیے کہ قرآن کی آیت اور عمل رسول میدان مباہلے میں بتلا دیا کہ بس یہی بیٹے ہیں رسالت مآب کے۔ اس کے بعد نساءنا و نساءکم، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، جمع کا صیغہ ہے، ویمن کو لاؤ، تم اپنے ویمن کو لاؤ، ہم اپنی ویمن کو لائیں۔ تو اسلام کے بھرے پورے مجمع میں ازواج مطہرہ بھی تھے، اپنے آپ کو صدیقہ کہلانے والی بیوی بھی تھی۔ سب کی موجودگی کے باوجود صرف ایک خاتون کو چنا، فاطمہ زہرا کو۔ اتنی عورتوں کی موجودگی میں اکیلے ایک سیدہ عالمیان کو کیوں چنا گیا، جبکہ صیغہ پلورل کا، جمع کا صیغہ تھا؟ تو بتلایا جاتا ہے کہ جب جھوٹوں کے اوپر لعنت بھیجنا ہے تو ہر ایک کو نہیں لے جایا جا سکتا، صرف اس کو لے جایا جا سکتا ہے جس کے زبان سے کبھی کوئی غلط بات نہ نکلی ہو، جس کی سچائی کی ذمہ داری پروردگار عالم نے اپنے پر رکھ لی تھی کہ فاطمہ اس ہستی کا نام ہے جو صدیقہ طاہرہ ہے، جس کے زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلتی۔ اور اس کے بعد آگے رسالت مآب بڑھ گئے، گود میں حسین، بازو میں حسن، ان کے پیچھے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور پھر ان کے پیچھے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صرف 5 ہستیاں اس وقت نکلے
جبکہ نماز فجر ختم ہوئی تھی اور آفتاب کی روشنی ابھی مدینے کو اپنے لپیٹ میں نہیں لے لی تھی، تاکہ یہ ایسا وقت تھا جس میں بڑے اطمینان کے ساتھ اپنے گھیرے میں، پنجتن پاک کے گھیرے میں جناب سید عالمیان چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ تو یہ 5 لوگ چنے گئے تھے، اور اب ہم کو کہیں اور صدیق ہے، ہم کو کسی رہنما کی تلاش کی ضرورت نہیں، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو صادقین میں یہ پنجتن پاک ہیں، اور اب ہم کو ان کے دامن سے متمسک رہنا ہے، ان کے ساتھ چلنا ہے۔ تو جب یہ چلے تو عیسائیوں کے درمیان یہ سوچ پھیل رہی تھی کہ دیکھیں رسول کتنوں کو لے کر آتے ہیں، کتنے بڑے عالم آئیں گے، کیسے کیسے ڈیبیٹس ہوں گے، کیسے ڈسکشنس ہوں گے، کون مباحثے میں کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن جب عیسائیوں نے دیکھا کہ صرف 5 لوگ میدان مباحثہ میں آ رہے ہیں تو حیران ہو گئے، اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کیا یہ 5 لوگ، ہم اتنے بڑے بشپس جمع ہیں، پادری جمع ہیں، علم رکھنے والی جمع ہیں، مباحثہ کیسے ہوگا؟ لیکن یہ مجمع پنجتن کا قریب پہنچنے سے پہلے ہی ان کے بہت بڑے بشپ نے، جسے آرچ بشپ بھی کہا جاتا ہے، بشپ نے آواز دی کہ خبردار ان کے ساتھ مباحثہ نہ کرے، ان کے ساتھ کوئی مباحثہ نہ کرے، اس لیے کہ آخر میں تو یہ جھوٹوں پر لعنت کریں گے، اور میں تو ایسے سچے چہرے دیکھ رہا ہوں، ایسے نورانی چہرے، اتنی صداقت لیے ہوئے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ اتنے سچے ہیں کہ اگر یہ کہیں کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، اور یہ تو مباحثے میں کامیاب ہو ہی جائیں گے۔ لیکن اگر یہ ہاتھ اٹھا کر ہمارے حق میں بددعا دے دے تو قیامت تک کے لیے کوئی عیسائی روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ خدا را ان کے ساتھ مباحثے کی سوچنا بھی نہیں۔ اور جب قریب آیا مجمع پنجتن پاک کا تو عیسائیوں کے سردار نے یہ کہہ کر مباحثے سے انکار کر دیا کہ مباحثہ تو نہیں ہوگا، جھوٹوں پر لعنت تو نہیں بھیجی جائے گی، لیکن جو شرائط مدینے میں مل جل کر رہنے کے لیے ہیں ان شرائط کی پابندی کی جائے گی، اور اس طرح اس دن مباحثہ نہیں ہوا۔ لیکن یہ موقع اتنا عظیم تھا، اس میں کامیابی پنجتن پاک کی اتنی واضح ہوئی کہ اس واقعے کو چھپایا جانے لگا، اس واقعے کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، لیکن تمام صحائف ستہ میں جو سنی لوگوں کی کتاب ہے اور غیر مسلم محدثین نے، ہسٹورینس نے اس واقعے کو کھول کر لکھا ہے۔ اس واقعے میں کسی کو کوئی شک نہیں کہ اس مجمع میں صرف پنجتن گئے تھے اور اس دن مباحثہ نہیں ہوا تھا۔ لیکن ایک بات کہتی ہوئی آگے بڑھوں کہ ذکر تو مولائے کائنات کا ہونا چاہیے نا، کہ ہم ولایت علی منائے ہیں، ابھی منا کر نکلے ہیں، اور ولایت علی کے صدقے میں ہم اپنے آپ کو شیعہ حیدر کرار کہلاتے ہیں۔ تو یہ واقعے میں عظمت مولائے کائنات اتنی نظر آتی ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفوس کو لائیں، انفسنا و انفسکم، ہم اپنے نفوس کو لائیں، تم اپنے نفوس کو لاؤ،
یہاں بھی صیغہ جمع کا ہے، لیکن رسالت مآب نے قیامت تک کے لیے دنیا کو بتلا دیا کہ نفس رسول صرف علی ابن ابی طالب ہے۔ ایک نور کے دو حصے، جو عظمت رسالت مآب کی وہی عظمت مولائے کائنات کی۔ نور کے کتنے بھی حصے کر دو، چاہے 5 حصے کرو، چاہے 12 حصے کرو، چاہے 14 حصے کرو، جتنے بھی حصے کرو عظمت وہی رہے گی، شان وہی رہے گی۔ اس لیے کہ پانی کے ایک کوزے سے پانی نکال کر تقسیم کر دیا جائے تو پانی کے خصوصیات میں کوئی کمی نہیں آتی، تو اسی طرح نور کو تقسیم کر دیا جائے تو نور کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تو نفس رسول بن کر مولائے کائنات کو پیش کیا گیا کہ علی کی عظمت وہ ہے کہ وہ نفس رسول کہلاتا ہے، نفس رسول ہے۔ یہ ایسی خصوصیت ہے مولائے کائنات کی کہ جو سوائے ان کے کسی اور کو نہیں ملی۔ بعد میں بات آئی ہے تو ایک واقعہ ذہن میں اس وقت آ گیا ہے جو آپ کے لیے پیش کرنا چاہتی ہوں کہ احمد ابن حنبل نے اپنے بابا حنبل سے، جو خود بھی محدث تھا، تاریخ دان تھے، تاریخ اسلام کے بارے میں بہت جانتے تھے، احمد ابن حنبل کا علم اتنا زیادہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے ایک گروہ کے امام مانے جانے لگے۔ تو ایک دن احمد ابن حنبل نے اپنے باپ حنبل سے کہا کہ بابا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے علم کو استعمال کر کے کچھ 10 لوگوں کا نام لکھیے، اصحاب میں سے 10 اصحاب کا نام لکھیے جو سب سے پہلے، سب سے بہترین صحابی کا نام، تو ڈسینڈنگ آرڈر میں نام لکھیے، سب سے بہتر پہلے، پھر اس کے بعد 9ویں نمبر پر، 8ویں نمبر پر، اس طرح 10 صحابیوں کے نام مجھے لکھ کر دیجیے۔ رات بھر سوچتے رہیے گا اور صبح میں مجھے آپ کی ایک فہرست چاہیے۔ جب صبح ہوئی اور احمد ابن حنبل نے فہرست مانگی تو حنبل نے وہ فہرست دے دی۔ ناموں میں کئی نام تھے، ضروری نہیں کہ ہم کو ناموں سے اتفاق ہو، لیکن بہرحال 10 صحابیوں کے نام لکھے، جس میں خلیفہ اول، خلیفہ دوم، عثمان، عبد الرحمن بن عوف اور اس طرح کئی نام، 10 نام لکھ کر دے دیے۔ احمد ابن حنبل اس فہرست کو پڑھتا رہا، پھر حیرت سے سر اٹھا کر پوچھا کہ بابا، اتنی کیا علی دشمنی ہے کہ ان 10 ناموں میں کہیں علی کا نام نہیں؟ کچھ نہیں تو 10واں ہی لکھ دیتے۔ میں اس فہرست کو قبول نہیں کرتا، رات گزر جائے، آپ پھر سوچئے گا اور پھر نئی فہرست بنا کر مجھے دیجیے گا۔ حنبل نے کاغذ رکھ لیا اور دوسرے دن جب احمد نے پوچھا کہ بابا کیا فہرست تیار ہے، تو کہا کہ ہاں تیار ہے۔ اب تبدیلیاں کی ہوگی یا نہیں مجھے اس کا علم نہیں، لیکن جب نئی فہرست سامنے آئی تو احمد ابن حنبل کی کیفیت وہی رہی، زانوں پر ہاتھ مار کر کہا کہ بابا، یہ کیا علی دشمنی ہے کہ 10 ناموں میں آپ کو علی کا نام لکھنے کا موقع نہیں ملا؟ تو ارشاد فرمایا، تو حنبل نے کہا کہ بیٹا تمہارا سوال کیا تھا؟ کہا کہ بابا میں چاہتا تھا کہ آپ 10 صحابیوں کے نام لکھو۔ تو حنبل نے کہا کہ اے احمد، تمہارے کہنے پر میں نے صحابیوں کی فہرست بنا دی ہے، صحیح بنائی ہے۔ کہا کہ بابا اس میں علی کا نام نہیں ہے۔ تو کہا کہ اے کمبخت، کب سے تو نے علی کو صحابی رسول میں شامل کیا؟ علی تو نفس رسول ہے،
علی تو ہم شان محمد ہے، ہم عظمت محمد ہے، نفس رسول ہے۔ کبھی علی کو صحابہ رسول میں شامل نہیں کرنا، تو یہ نفس رسول بن کر مولائے کائنات میدان احد میں آ رہے ہیں، میدان مباہلہ میں آ رہے ہیں، اور اس طرح مباہلہ نہیں ہوا، اور ہم شیعان حیدر کرار کو 5 صادقین مل گئے جن کے راستے پر ہمارے قدم پڑتے ہیں۔ اور کہنے کے لیے یہ بھی بات آتی ہے کہ ان 5 میں 4 تو ذکور ہیں، مرد ہیں، لیکن صرف ایک بی بی تنہا عورتوں کی نمائندگی نساء کے مقام پر صرف سید نساء العالمین ہیں، کہ اتنی شان ہے شہزادی عالمیان کی، اتنی عظمت ہے کہ درس حیات لیتی ہیں 2 امامتیں، درس حیات لیتی ہیں 2 امامتیں، گھر میں ہے اور برسر منبر ہے فاطمہ۔ شہزادی عالمیان کے شان میں ایک اور شعر یہ کہوں کہ وہ طاہرہ ہے، وہ زاہدہ ہے، وہ عالمہ ہے، وہ صادقہ ہے، نبی بھی آئے جو اس کے گھر پر تو اس کو کرتا سلام آئے۔ یہ وہ مجمع تھا جس میں پہلے رسالت مآب سردار جنت، دوسرے مولائے کائنات ساقی حوض کوثر، تیسرے شہزادی مالک جنت حسن اور حسین، شہزادے شباب جنہ، سردار شباب جنہ۔ تو اس طرح یہ سرداروں کی ٹولی تھی جو مباہلے میں پہنچی اور ہمارے حوالے کی گئی کہ یہ ہمارے رہنما ہیں، یہ ہمارے مالک و مختار ہیں، یہ ہمارے سید و سردار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم عید مناتے ہیں، ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ اور ہاں دوستان عزیزان محترم، بچوں، یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ممکن ہے کہ محرم سے پہلے ایک اور کلپ آپ کو آمد محرم کے سلسلے میں پیش کروں، لیکن اگر نہ کر سکی تو ایک جملہ میرا سن لیجیے گا کہ یہ سال محرم عجیب و غریب حالات میں آ رہا ہے۔ یہ سال وبا کے پھیلنے کی وجہ سے اور وبا کی روک تھام کے لیے حکومتوں نے چند قوانین بنائے ہیں، اور لازمی ہے کہ ہم ان قوانین کی پابندی کریں۔ مجالس حسین رک نہیں سکتے۔ اگر ایک سال خدا نخواستہ پابندیوں کے ساتھ جب ہم یہ مجالس کر رہے ہیں اور اس پیمانے پر نہیں کر پائیں گے جس پر ہم کو کرنا چاہیے، تب بھی ہم کو یہ معلوم ہے کہ یہ وہ ذکر ہے جو قیامت تک رک نہیں سکتا۔ ایک سال اگر حالات کی پابندی کرتے ہوئے بہت ہی پابندیوں کے ساتھ ہم مجالس کریں تو یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ ماسک لگانا لازمی ہے، مجلس میں سوشل آئسولیشن کرنا ضروری ہے۔ یہ صرف ہم اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں، دونوں باتیں ہیں، ایک یا تو سیلفش یا سیلف لیس۔ ہم سیلفش ہو کر صرف یہ کہہ کر کہ ہم تو شیعہ ہیں، ہم تو مجلس کریں گے اور ذکر حسین میں ہم بچ جائیں گے، تو یہ ایک سیلفش پن ہے۔ لیکن ہم سیلف لیس ہو کر ماسک لگا کر آئسولیشن کو قائم رکھتے ہوئے یہ سال کچھ لو اسکیل کے اوپر مجلس کریں ہم، تو شاید ہماری قوم اس بلا میں، اس وبا میں پھنسنے سے
محفوظ رہ جائے۔ بس دعا یہی ہے کہ محرم میں شرکت کرنے، مجالس کرنے کی وجہ سے ہم پر یہ الزام نہ آئے کہ مجالس کی وجہ سے ہم نے اس وبا کو پھیلا دیا، ہماری قوم اس وبا میں پھنس گئی۔ اس لیے آپ سب سے بستہ گزارش ہے کہ آپ کو پروردگار عالم ہزاروں سال کی عمر دے اور ہزاروں سال آپ مجالس حسین کرتے رہیں، ذکر حسین کرتے رہیں، لیکن اس سال حکومت کے بتائے ہوئے احکامات کی پابندی کرنے ہی میں قوم کی بھلائی ہے، قوم کی بچنے کے سامان ہیں۔ اس لیے دعا پر یہ ذکر ختم کرتی ہوں کہ مولا کائنات مجالس حسین تو ہوتے رہیں گے، یا حسین ابن علی آپ کے غم کا تذکرہ تو ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ ہماری ہر سانس واقعہ کربلا پر کچھ سمجھتی ہے، اس کی وجہ سے باقی ہے۔ ہماری آنکھ کا ہر آنسو واقعہ کربلا پر ٹپکتا ہے۔ کیا ہوا اگر زیادہ مجمع نہ ہوا ہو؟ مجالس حسین آئسولیشن میں بھی ہوتے ہیں، اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر بھی مجلس کر سکتے ہیں۔ پروردگار اس قوم کو قائم رکھ، مجالس حسین ہوتے رہیں، اس قوم پر چادر فاطمہ کا سایہ سلامت رہے۔ اس قوم کو حفاظت رسالت مآب میں دے رہے ہیں، شیعان حیدر کرار کو مولا کائنات کی حفاظت میں دے رہے ہیں، اس لیے کہ مولا و آقا وہ مولا ہے کہ اگر وہ چاہے تو وبا دور ہو جائے، تمام دنیا کے انسان بچ جائیں، ویکسین دریافت ہو جائے، علاج ممکن ہو جائے۔ خصوصیت سے شیعوں کے لیے دعا ہے، اس لیے کہ جس کے طفیل سے، جس کے تصدق سے ہم مانگ رہے ہیں، وہ عظمتیں لیا ہوا مولا، وہ شان و شوکت والا مولا، جس کے بارے میں اگر کچھ سوال ہے تو اس کا جواب دینے کے لیے یہ موجود ہیں۔ عصمت علی کی خانہ یزداں سے پوچھئے، عصمت علی کی خانہ یزداں سے پوچھئے، عظمت علی کی فخر رسولاں سے پوچھئے، عظمت علی کی فخر رسولاں سے پوچھئے، عادل ہیں دونوں بوذر و سلمیٰ سے پوچھئے، عادل ہیں دونوں بوذر و سلمیٰ سے پوچھئے، آئے نگر یقین تو قرآن سے پوچھئے، قرآن کی آیتوں میں سراپا علی کا ہے، قرآن کی آیتوں میں سراپا علی کا ہے، اللہ کی کتاب قصیدہ علی کا ہے، اللہ کی کتاب قصیدہ علی کا ہے۔ عید مبارکہ آپ سب کو مبارک ہو۔ آمد ماہ محرم کے اہتمامات آپ سب کو مبارک ہو۔ اس جشن کے صدقے میں بس دعا ہے تو یہی کہ ہمارا ایمان سلامت رہے، ہمارا اے خان یقین کی منزلوں پر ہمارا اے خان ہو، ہمارے قدم صراط مستقیم پر قائم رہیں، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، یہ سر کسی اور کے نہ آگے جھکے سوائے مولا کائنات کے، یہ ہاتھ کسی اور کے آگے نہ پھیلے سوائے در اہل بیت اطہار کے۔ اتنی ظہور صاحب عصر میں تعجیل ہو جائے کہ اپنے گنہگار آنکھوں سے ان کے چہرے کی زیارت کر لیں۔ اتنی دعائیں مانگنے کا حوصلہ صرف اس لیے ہے کہ اتنے ہی باب الحوائج بھی ہیں، باب المراد بھی ہیں۔ نازاں تو ایک جام پہ اپنے حساب کیا، 14 پلانے والے ہیں،
پرواہ ہے مجھ کو کیا، بتلائے دیتی ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، بتھا و کاظمین و خراسان و سامرا، خورشید مدعا میرا برجے شرف میں ہے، ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے۔ یہ عید آپ سب کو مبارک ہو۔